تو کہتے ہیں جب گدھے کے پاؤں سے کیل نکالنے کے لیے اتنا ماہر آدمی چاہیے تو کسی کے دل سے کیل نکالنے کے لیے کتنا ماہر آدمی چاہیے ہوگا. اس میں مولانا رومی نے بڑی شاندار بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر گدھے کے پاؤں میں کیل چبھ جائے تو وہ اس کو نکالنے کے لیے اچھلتا کودتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیل اور زیادہ اس کے اندر گھس جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ گدھے کے پاؤں سے کیل نکالنے کے لیے کوئی ایسا ماہر چاہیے جو گدھے کی اچھل کود کو پہلے کنٹرول کرے, اس کو پرسکون کرے, پھر اتنی مہارت سے کیل نکالے کہ اس بیچارے گدھے کو تکلیف نہ ہو. تو کہتے ہیں جب گدھے کے پاؤں سے کیل نکالنے کے لیے اتنا ماہر آدمی چاہیے تو کسی کے دل سے کیل نکالنے کے لیے کتنا ماہر آدمی چاہیے ہوگا. تو یہ ہے موٹیویشنل اسپیکر کی تعریف کہ وہ دلوں سے لوگوں کی الجھنیں نکالنے کا ماہر ہو, اور الجھنیں نکال کے وہاں پر قرآن و سنت کا یا موٹیویشنل اسپیکنگ کی سائنس کو برقرار رکھتے ہوئے وہاں مرم رکھنے کا عادی ہو. ٹھیک ہے, میرے نزدیک موٹیویشنل اسپیکنگ ٹیمپریری علاج ہے, یا میرے نزدیک میں اس کو یوں کہوں گا کہ قرآن و سنت کی سائنٹیفک پروسیس کی ایکسپلینیشن کا نام موٹیویشنل اسپیکنگ ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا آج کا دن اس کے کل کے دن سے بہتر ہے. وہ جو کل کے دن سے آج کا دن بہتر ہے, اس پروسیس کے درمیان جو ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں وہ موٹیویشنل سائنس نے بیان کی ہیں. تو وہ سائنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تشریح اور تعبیر پیش کر رہی ہے. تو سائنس کو اس طرح سے اسلام سے کنیکٹ کریں کہ آپ کو اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارشادات کو سمجھنے میں مدد ہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ موٹیویشنل اسپیکنگ ول بیکم اے ٹول ٹو کنیکٹ یو ٹو اسلام اینڈ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کا مذہب کرسچینٹی ہے تو آپ اپنے مذہب اور عقیدے کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکنگ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. موٹیویشنل اسپیکنگ آپ کو ایک اچھا شہری بنا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, اچھا انسان بھی بنا سکتی ہے, مگر وہ اپنے روحانیت کہاں سے بھرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی کھانے پہ, دیگر صحابہ کرام بھی تشریف لائے. تو آپ صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے اپنے گھر میں روشن دان بنوایا ہے تو تاکہ اس میں سے تازہ ہوا آئے, تو آب و ہوا ذرا گھر کی ٹھیک رہے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہوا تو آئے گی, تو آپ یہ کہا کریں کہ اس کو اس لیے بنوایا کہ اس میں سے اذان کی آواز اندر آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو ہوا نے تو آنا ہی آنا, مگر ہوا کے ساتھ ہوا کے اوپر دھیان رکھنے کی بجائے دھیان اذان پہ رکھیں. موٹیویشنل اسپیکنگ میں دھیان اگر پروسیس پہ ہوگا نا تو آپ ایک اچھے شاعری بن جائیں گے, مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موٹیویشنل اسپیکنگ کا یا ڈیولپمنٹ کا پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ گاڈ فوکس نہیں ہوتے تو موٹیویشنل اسپیکنگ کا فائدہ. اگر آپ یعنی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حضور ہر کام میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. تفسیر ابن کثیر میں وہ میں نے اپنی یہ کتاب اسلام مکالمہ محبت میں کوٹ کیا ہے, اس میں وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران میں غالباً کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ سن لیں. اس کے تحت آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر دیں وہ لے لو, اس پر عمل کرو. جس چیز سے وہ منع کریں, جس چیز کا حکم دیں, یہی اسلام ہے, یہی شریعت ہے. اگر آپ نے شریعت کو ڈیفائن کرنا ہو کہ اسلام کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نا اور ہاں یہ اسلام ہے, ٹھیک ہے نا. تو مراد یہ ہے کہ ہم نے اسلام پہ بھی عمل کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی نسبت کس کی ذات کے ساتھ ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا, جب تک آپ لفظوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یو مے بی اے ٹرینر, ٹھیک ہے نا. روحانی گرو تب بنتا ہے جب آپ ذات کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے شریعت کی. حضور قرآن پاک کی ایک سمجھ تو وہ آ جاتی ہے جو آپ انٹلیکچولی پڑھ رہے ہیں, مگر جب آپ ذات سے کنیکٹ ہو جائیں تو پھر آپ قرآن پاک خود آپ کے اوپر معنی اور مفہوم کھولتا ہے. تو بہت سارے اسپیکرز جو ہیں وہ بہت سارے بزرگوں کے نام بھی لیتے ہیں کہ جی وہ واصف علی واصف صاحب نے یہ کہا. واصف علی واصف صاحب کہاں سے کنیکٹ تھے تو ان کے زبان سے یہ جملے عطا ہوئے.
تو واصف علی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ جہاں سے کنیکٹ تھے وہاں کی کنیکٹیویٹی تلاش کریں. تو موٹیویشنل سپیکنگ میں جو میں نے تھوڑا سا انالیسز آپ کو دیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر موٹیویشنل سپیکنگ ایک فلٹریشن پروسیس سے گزر رہی ہے. بہت سارے لوگ آگے جا کے ڈیڈ ہو جائیں گے. شوق ہے مگر اس شوق پہ چلنے کا طور طریقہ نہیں پتہ لوگوں کو. آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کی کتابیں موٹیویشنل سپیکر وہ خود سے کچھ سیشن بک کرتے ہیں, یعنی ان کی کتابیں بھی اگر پڑھی ہوں شیلف پہ تو وہ اتنی پاپولر, لوگ کیوریوسٹی میں خریدتے ہیں تو اس لیے ایڈیشن بک جاتا ہے. اس کے بعد وہ بیسٹ سیلر نہیں رہتی کتاب میں, کیونکہ ان کے لفظوں میں انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے کر کے انہوں نے اپنی کتاب کے چیپٹر بنائے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو لکھنے کا سلیقہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کر دی, یہ نہیں بتایا کہ کہاں لکھی ہوئی ہے. صحیح بخاری سے ہے, مسلم شریف سے ہے, مشکات شریف سے ہے. قرآن پاک کی آیت اگر کوٹ کی ہے, پھر دلائل میں ترتیب کی تمیز نہیں ہے. یہ دلائل میں ترتیب کی تمیز اصول تفسیر سے آتی ہے, موٹیویشنل کتابوں سے نہیں آتی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے دلائل دینے ہیں تو پہلے قرآن پاک کو رکھیں, ادب کی بات ہے. پھر قرآن پاک کی سب سے زیادہ اچھی سمجھ کس کو آئی ہوگی؟ جس پہ نازل ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی گفتگو حدیث کی شکل میں وہ قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو بیان کر دیتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ بہترین سمجھ کس کو آئی ہوگی؟ صحابہ کرام کو, جو ساروں کا ساتھ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, اسلام نے اسلام کو سمجھنے کے لیے دلائل کے ساتھ ساتھ دلائل کی ترتیب کا فن اور اس ترتیب میں ادب کا فن بھی دیا ہے, جو موٹیویشنل سپیکر کی اکثر کتابوں میں نہیں ملتا. تو اسلام کو ساتھ کنیکٹ ہونے کا فائدہ یہ مل جاتا ہے اگر بندہ پراپرلی اسلام کو اسٹڈی کرے, تو پھر اس کو موٹیویشنل لٹریچر استعمال کر کے آگے بیان کرنے کا فن آ جاتا ہے. ورنہ وہ سائنٹیفک نالج ہے.